رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ ہود 12واں پارہ شروع ہوتا ہے. سورہ ہود کے اندر 4 مسئلے وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب و شہادہ ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مخالفین مقابلہ کریں اور دین کے خلاف آپ کے مقابلے میں صف آرا ہو جائیں تو آپ تنگ دل نہ ہوں، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو عمل کرتے اور آگے اشاعت کرتے رہیں. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، لیکن جو نہیں مانتے صرف عناد اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اور اس پر پھر 5-6 واقعات انبیاء علیہم السلام کے بیان فرمائے کہ کس طرح انہوں نے ڈٹ کر جو ہے دین کا کام کیا اور مخالفین کا مقابلہ کیا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب کی ترغیب ہے، کتاب احکمت آیات ثم فصلت. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس کے احکام سب دانش مندی پر مبنی ہیں، اس واسطے کہ حکیم خبیر کی طرف سے یہ کتاب تفصیل کے ساتھ اتری ہوئی ہے. اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اور رسالت نبی بھی ثابت ہو گئی، اور کام بھی پیغمبر کا کام لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا اور فرما برداری پر خوشخبری سنانا ہوتا ہے. اگر کوئی گناہوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. زندگی بھی جو اس کی مقدر تھی پوری ملے گی، اور جتنے نیک عمل زیادہ کریں گے ثواب بھی اس کا زیادہ ملے گا. سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جاننا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ مشرک اور کافر جو آپ کو دیکھ کر اپنا منہ لپیٹ لیتے ہیں، دوہرے ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ہی نہ آئیں اور کوئی بات بھی نہ سنیں. فرمایا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو سب کو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے. یا صحابہ کرام بھی حیا کی وجہ سے وہ کام بھی جہاں کپڑا اتارنا پڑتا، یعنی بول و براز کے لیے یا بیوی سے ملاقات کے لیے، تو وہ بھی بڑا تکلف کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے ہم کیسے ننگے ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی بات نہیں، آداب کا لحاظ تو رکھو جو بتایا گیا، لیکن اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اللہ تو سینے کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے. جو کوئی جہاں بس رہا ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، فضاؤں میں، سب کی جگہ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سب کو روزی پہنچاتا ہے. اللہ نے آسمان زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور عرش اللہ تعالیٰ کا پانی پر ہے، اور تمہیں پیدا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اگر قیامت ذرا مؤخر ہو جائے،
اگر آپ ان سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کہتے ہیں یہ تو جادوگروں کی باتیں ہیں۔ اگر عذاب مؤخر ہو جاتے کہتے ہیں یہ کس نے اس کو روک رکھا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعَهَا، اگر انسان کو ہم کوئی نعمت دے پھر ہٹا لیں تو نا شکرہ اور جناب ہر ویلے گیلا گمازی میں لگ جاتا ہے۔ اگر پہلے مصیبت میں پھنسا ہوا ہو پھر اللہ نعمت اس کو دے تو کہتا ہے یہ زمانے کا چکر ہے، بس یہ حالات آتے جاتے رہے، اللہ کی طرف نسبت کسی چیز کی نہیں کرنی۔ یہ فخر کرتا پھرتا ہے، تکبر کرتا پھرتا ہے کہ یہ تکلیف کے دن گزر گئے، یہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں ایمان والے جو ہیں وہ دونوں حالتوں میں صبر شکر کی زندگی گزارتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تیسرا مسئلہ یہی تھا کہ شاید آپ تنگ دل ہو جائیں گے اس چیز کو بیان کرنے سے جو آپ کی طرف وحی ہوئی، اس واسطے کہ لوگ آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ غریب کیوں ہیں، آپ کے پاس سونے کے ڈھیر کیوں نہیں ہیں، یا آپ کے باڈی گارڈ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ اس قسم کے اعتراض کرتے رہیں گے، آپ اپنے کام کو کرتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ جو کہتے ہیں قرآن پاک آپ خود گھڑ کے آئیں، ان کو کہو 10 صورتیں گھڑ کے دکھا دو اگر تم گھڑ سکتے ہو۔ اگر یہ بات اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے تو پھر مان لینا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو لوگ دنیا کی زینت اور دنیا ہی چاہتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا یہاں تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں یہ نقصان اٹھائیں گے اور یہ آگ میں جانا پڑے گا ان کو۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ایک آدمی دلیل کے ساتھ ایک بات کر رہا ہے اور اس کی گواہی کے لیے بھی گواہ موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی کتاب خوشخبری دے گئی ہو، تو پھر نہ ماننا یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کی بات پر شک میں نہ پڑیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے ظالم کون بڑا زیادہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ان کو جب قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور گواہی دینے والے ان کے خلاف گواہی دیں گے تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، انسانوں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجیہ تلاش کرتے ہیں، یہ کافر ہیں اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ جب چاہیں ان کو عذاب دیں گے۔ یہ لوگ نقصان میں پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ خوشخبری، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں یہ جنتی ہمیشہ رہیں گے۔ ذرا خود تم عقل کے ساتھ ان دو مثالوں کو سمجھو، ایک لوگ وہ ہیں جو اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں اور دوسرا آدمی دیکھنے والا بھی ہے سننے والا، کیا یہ برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ تو ایمان والا بصیر سمیع ہوتا ہے، کافر اعمی اور اصم ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ آگے واقعات انبیاء شروع ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا 2 رکوعوں میں بیان ہوا ہے اس صورت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہیں مانو گے تو دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سرداروں نے 4 اعتراض کیے، آپ تو انسان ہیں اور آپ کتابی کرنے والے ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں اور آپ کے پاس دولت مندی بھی نہیں ہے اور معلوم اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دندہ شکن جواب دیے، فرمایا میں جو بات کرتا ہوں دلیل سے کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے میرے پاس رحمت ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی تو کیا میں زبردستی تمہیں چموڑتا پھروں؟ میں تم سے مال تھوڑی مانگتا ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، میں اپنی جگہ پہ ہوں، تم سے کبھی پیسہ مانگا ہے؟ اور یہ جو کہتے ہو یہ غریب لوگ ہیں تو کیا ہوا، میں ایمان لائے یہ تو سونے ورگے ہیں، ہم ان کو کس طرح میں اس کو دور کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کو مل کر خوشیاں حاصل کریں گی، اگر میں نے ان کو ہٹا دیا تو شکایت کر دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي وَلَا يَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ،
تم جو یہ کہتے ہو میں نے یہ تو نہیں کہا میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس واسطے میری بات مانو، یا میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، یا میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ میں نے جب ان کو کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا تو تم الزام کیوں لگاتے ہو، اور تمہاری آنکھیں ان غریبوں پر عیب کیوں لگاتی پھرتی ہیں؟ میں ان کو دور نہیں کر سکتا۔ تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تو کہنے لگے جھگڑا کر لیا ہے، بہت اللہ کے پیغمبر بنتا پھرتا ہے، لے عذاب اگر تو سچا ہے تو۔ فرمایا میں نے یہ تھوڑی کہا کہ میں عذاب لے آتا ہوں، عذاب تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے لائیں گے، اور پھر میں تمہاری خیر خواہوں کروں کہ یہ عذاب رک جائے تو میں عذاب کو روک بھی نہیں سکوں گا۔ ام یقولون افترا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے تھک گئے، جس کی تفصیل سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے میں ہے۔ تو اب بڑے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس کر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایمان لا چکے ہیں، اس کے بعد کسی نے، نہ بچے نے یا بڑے نہ بوڑھے، کسی نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر یہ کیوں رہے؟ جب انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کی نسلیں پیدا ہو کے جہنم کا ایندھن بنے گی، تو ان کو تباہی کر دے اور ان کو ختم کر دے، تاکہ نہ کوئی پیدا ہو نہ جہنم میں جائے، اور نہ ایمان والوں کو یہ ستائیں۔ فرمایا کشتی بنا لو، ہماری نگرانی میں ہم عذاب بھیجیں گے پانی کا، اوپر سے آئے گا نیچے سے آئے گا، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، باقی سب غرق ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے ہیں، اور سردار لوگ وہاں نکل کے مذاق کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء نفر التنور، یہاں تک کہ عذاب کا ٹائم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنور سے جب پانی نکلے، اوپر سے آسمان سے پانی برسے تو عذاب آ جائے گا، اس وقت تم اپنے ایمان والوں کو اور جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں کشتی پر سوار کر لینا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور کہو اللہ سوار ہونے کے یہ اس کا چلنا اللہ کے نام سے، اور ٹھہرنا بھی جہاں تک چلتی رہے گی، جہاں ٹھہرے گی ٹھہر جائے گی۔ وہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نجات دی۔ اب بیٹا ایک کنعان نامی تھا، وہ سوار نہیں ہوا، شاید پہلے منافق تھا، واضح نہیں تھی بات، اس واسطے جب سوار نہیں ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، یار سوار ہو جائے ایمان لا کر۔ تو اس نے کہا کیا ہوا، یہ کیا کہہ رہے، پانی تو ہے ہی نہیں، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا اگر زیادہ پانی ہے۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکیا، جس پر اللہ رحم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو کشتی میں چڑھ جائے گا وہی رحم اس پر کیا جائے گا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ میرے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہے، آپ اس کو بھی ایمان کی توفیق دے کر سوار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، مومن کے اہل تو تقی نقی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ایمان نہیں لایا، اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، آپ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں؟ آئندہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ ایسے بے علم سوال مت کیا کریں۔ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ایسے بغیر علم کے ساتھ سوال کروں، اگر آپ بخشش نہ کریں اور رحم نہ کریں تو میں نقصان اٹھاؤں گا۔ اب عذاب جب پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیلا یار زبلئی ماں کے، اے زمین اپنا پانی جو نکالا تھا وہ نکل لے دوبارہ، اے آسمان تو تھم جا۔ وہ آسمان تھم گیا اور پانی نکل گئی، زمین خشکی پیدا ہو گئی، اور کشتی سے کہا گیا کہ تو جودی پہاڑ پر لگ جا، وہ لگ گئی، اور پھر حکم دیا کہ اتر جاؤ یہاں سے، آپ کے ساتھ برکتیں ہوں گی، جو ایمان لایا اس پر بھی ہوں گے، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کو عذاب علیم ہوگا۔ تلک من انباء
الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها۔ جاتے جاتے یہ مسئلہ واضح رہے کہ انبیاء بھی کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے محبوب، یہ غیب کی خبر نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، آپ کو نہ پتہ تھا نہ آپ کی قوم کو اس سے پہلے پتہ تھا، کیونکہ علم غیب تو اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا، وہ اپنی قوم کی طرف آئے، ان کو کہا اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی مال دولت نہیں مانگتا، میرا کھانا پینا اور ضروریات اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور لوگوں، اپنے رب سے استغفار مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، تمہاری کھیتیاں اور باغات پھلیں پھولیں گے اور تمہاری اولاد بھی بڑھے گی اور تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، آگے قوم کیسا جواب دیتی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ہم آپ کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ہمارے خداؤں کی مار ہے جو تم ایک ایک کے پاس جاتے ہو، تمہیں چین اور آرام نہیں آتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ ان کو جواب دیا، شاید اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت ہود ہے۔ اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی یار گواہ ہو جاؤ، میں بری ہوں تمہارے شرک سے، میرے خلاف جو تم سازش کر سکتے ہو، میں تنہا میدان میں کھڑا ہوں، تم سارے اپنی تدبیریں لاؤ اور میرے خلاف اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، لیکن تم میرے خلاف کچھ نہیں کر سکو گے۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب ہے، اور ہر کائنات کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے۔ میں نے اللہ کے پیغام تمہارے تک پہنچا دیے ہیں، وَيَسْتَخِرُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دوسرے لوگ لائے گا اور تم اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکو گے۔ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے دی اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان پر لعنت برسی اور برستی رہے گی، اور آج تک لوگ ان کو لعنت کرتے آئے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہاری روزیاں بھی زمین میں رکھی اور تم زمین پر بسو گے، گناہ ہو جائے تو اللہ سے استغفار مانگو، اللہ تعالیٰ قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قوم کہتی ہے صالح ہمیں تو بڑی امید تھی، ایک نوجوان ہونہار پیدا ہو گیا، ہماری قوم کو آگے لے کر چلا، اور آپ تو ہماری جڑوں میں بیٹھ گئے، ہمارے خداؤں کی بھی تردید کر رہے ہیں۔ کیا کروں میں؟ ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے اس پر دلیل میرے پاس موجود ہے، اللہ کی رحمت میرے پاس ہے، اگر میں تمہاری بات مان کر اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی معجزہ ہے، اس کو چھوڑو کھائے پیے اور تم اس سے دودھ حاصل کیا کرو، اس کو برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، پیار بے شک کرتے رہو، اگر تم نے اس کو کچھ نہ چھیڑا تو جلد عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن قوم برداشت نہ کر سکی، اونٹنی کے پاؤں کاٹ کے اس کو ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کامیاب ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ہمارے نمائندے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، سلام پیش کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فوراً گئے ایک بچڑا بھون کے لائے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے جب مہمان آئے تو اس کی پوری خاطر تواضع کریں اور اچھے سے اچھا کھانا اور اچھی سے اچھی مشروب اس کو پیش کریں۔ فوراً ان کو بٹھایا اور جا کر ایک بچڑا ذبح کر کے تل کے لے آئے، وہ چونکہ انسانی شکل میں تھے، وہ حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کھانا جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانا، وہ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، ڈر گئے کہ کہیں دشمنی کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ سمجھ گئے تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو آپ کو بچوں کی خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کا بیٹا ہوگا اسحاق اور اس کا پوتا ہوگا، آپ کا پوتا ہوگا یعقوب۔
بیوی پہلے اولے میں کھڑی تھی، اب سامنے آئی، کہنے لگی میں بوڑھی اور میرا خاوند بھی بوڑھا، کیا ہمیں اب اولاد ہوگی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، فرشتوں نے کہا اے نبی کی بیوی تو تعجب کیوں کرتی ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تمہارے گھر پر ہر ویلے برس رہی ہیں، پھر بھی تمہیں تعجب ہوتا ہے۔ خیر تسلی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جب جاتا رہا، خوشخبری جب آ گئی تو قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، وہ تو میرا بھتیجا ہے، وہ ایمان لائے ہیں، لوگ ان کو کیوں تباہ کرتے ہو؟ بڑے ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے اور بڑے درد مند تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ جھگڑے سے مراد یہ نہیں جس طرح بچہ کہتا ہے دے پیسہ، میں ابو دے امی دے، اس طرح کا ایک جھگڑا ہے، نہ کہ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر کیسے جھگڑتا ہے؟ یا ابراہیم عارضاً ھذا، جیسے کہ باپ کہتا ہے بیٹا چھوڑ دے، میں آپ کو یہ پیسے یہ چیز دودھ دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب میرا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ اس بات کو رہنے دیں، ہم اس قوم کو تباہ کریں گے اور ایمان والوں کا جس کا آپ کو خطرہ لگا ہوا ہے ہم ان کو بچا دیں گے۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس وہی فرشتے کسی اور ڈول سے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تنگ دل ہو گئے کہ نوجوان بچے آئے اور قوم جو ہے ان بچوں کو خراب کرتی ہے، اور قوم ایسے دوڑ کے آئی جیسا کہ پہاڑ سے اونچی جگہ سے نیچے دوڑتے ہوا آدمی بے اختیار آتا ہے، آ کر کہنے لگے ہمارے آپ کے پاس جو بچے ہیں ہمیں دے دو۔ فرمایا یہ تو میرے مہمان ہیں، مجھے کیوں ذلیل اور خوار کرتے ہو؟ اگر تم شہوت پوری کرنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، میرے پاس بیٹیاں ہیں، میں ان کی آپ کو ساتھ شادی کر دوں گا، یا تمہارے گھر میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں بیٹیاں وہ سب میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے سب کا۔ انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں سنتے، آپ کسی کا دنیا کا ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا ہے، فوراً ان کو ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم زبردستی چھین لیں گے۔ جب دیکھا حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی پریشان ہے، کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوتنا وآوی الی رکن شدید، کاش کہ ہمارے پاس قوت ہوتی میں اس کا مقابلہ کرتا، یا کوئی قلعہ ہوتا جس کے اندر میں ان کو محفوظ کرتا۔ فرشتوں سے رہا نہ گیا، فوراً بولے ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں، ابھی دیکھیں ان کا ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ جلدی کریں، اپنا سامان باندھیں اور بستی کو چھوڑ دیں، ان پر عذاب آئے گا۔ کب آئے گا؟ صبح آئے گا۔ وہ صبح آئے گا اتنی دیر، وہ صبح کی دور تھوڑی ہے، ان موعدہم الصبح علیس الصبح بقریب، آگے عذاب، اوپر سے پتھر برسے اور نیچے سے حضرت فرشتے نے پکڑ کر اس بستی کو الٹا پٹخ دیا اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب کی ایک ہی دعوت ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ساتھ تمہاری اخلاق بھی بڑے بگڑے ہوئے ہیں، تم کم تولتے ہو کم دیتے ہو، یاد رکھو یہ کم تولنا بڑا گناہ ہے جس کا تمہیں نقصان ہوگا، پورا تولا کرو اور پورا دیا کرو، جو بچ جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالیں گے۔ وَمَا نَعْلَمُ قَالُوا يَا شُعَيْبُ وَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ، کہنے لگے شعیب کیا نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کے محبوب کو چھوڑ دیں اور اپنی مرضی اپنے معلوم میں نہ کریں؟ قَالَ يَا قَوْمِ إِن كُنتُ عَلَىٰ، تو کوئی بڑا سمجھدار آدمی آ گیا، ہم بڑے بیوقوف ہیں، ایسی باتیں کرتے ہو جیسے تجھے ہی سارا کچھ پتہ ہے۔ فرمانے لگے من کنتو، میں تو دلیل سے بات کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تمہارا تھوڑی رزق لیتا ہوں، میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ میں بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں۔ اے لوگوں تمہیں میری مخالفت کے جرم پر نہ ابھارے گے تاکہ تمہیں اوپر وہی عذاب آ جائے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر آیا تھا۔ اب بھی استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ رحیم ودود ہیں۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا، کہنے لگے شعیب آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، خطیب الانبیاء پیغمبر سے فصیح کوئی لوگ نہیں ہوتا، جب ضد میں آ جائے دشمنی آ جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بات بھی سمجھ ہی نہیں آتی۔
اس واسطے کہنے لگے ہمیں نہیں سمجھ آئی، اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو تیا پاچا کر دیتے۔ فرمایا میری قوم تو تجھے تمہیں زیادہ عزت والی لگتی ہے تو خدا تعالیٰ کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرح پر من کر لو، ایک وقت آ جائے گا، عذاب آئے گا، تمہیں رسوا کر دے گا، انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ اتنے میں عذاب آ گیا، شعیب علیہ السلام ان کے ساتھی کامیاب ہو گئے اور باقیوں کو چیخ پڑی اور ان کے کلیجے پھٹے اور وہ مر گئے۔ ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے یہاں دنیا میں یہ رہتے ہی نہیں تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کا یہاں مختصر واقعہ، فرعون کی طرف مبعوث ہوئے تھے، قوم نے فرعون کی اتباع کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور فرعون نے ان کو لے کر جہنم کے گھاٹ پر جا کر اتار دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت ان کے اوپر ان کو تحفے میں مل گئی۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعات اور قصے ہم نے آپ کو بیان کیا، آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، ان ہستیوں میں سے کچھ ابھی تک باقی ہیں اور کچھ بالکل مل یا میٹ ہو چکی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح میرے اور تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے، جب کسی ظالم بستی کو پکڑتے ہیں تو کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ یوم یاتی لا، ایک دن وہ آئے گا کوئی آدمی اپنی طرف سے بات تک بھی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے۔ قوم دو قسم کی ہو جائے گی، کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور جو نیک بخت ہوں جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ آپ شک میں نہ ہوں، جو شک بھی نہ اس سے جو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ جن کی اللہ کے سوا، یہ بالکل غلطی پر ہے، ہم ان کو پورا ان کا بدلہ دیں گے، کمی اس میں نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی میں نہیں مانا۔ اگر یہ بات جلد سزا دینے والی مؤخر نہ ہوتی تو ان کا تیا پاچا بھی سے کر دیا جاتا۔ فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، 5 حکم دیے اے میرے پیغمبر، جو آپ کو حکم ہوا اس پر گامزن رہیں اور پکے رہیں، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بھی آپ کے ساتھ رہیں، سرکشی نہ کرنا اور ظالموں کی طرف نہ جھکنا، اگر ظالموں کی طرف جھک گئے تو عذاب پکڑ لے گا۔ نماز کو صبح و شام قائم کریں اور رات کے وقت بھی، اندھیرے میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے نیک لوگوں کا۔ کیوں نہیں ہوئے لوگوں میں اہل علم اور نیک جو لوگوں کو فساد سے زمین میں روکتے؟ یہ تھوڑے سے گزرے ہیں جن کو ہم نے نجات دی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلماً ہلاک نہیں کرتے کہ وہاں کے لوگ اچھے ہیں اور اللہ ہلاک، ایسا نہیں ہوتا۔ اور باقی اتفاق ہی نہیں کہ سارے موحد ہوں، یہ تو اختلاف چلتا رہے گا، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ سارے لوگ موحد ہو جائیں یا سارے کافر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی ایمان لائیں گے اور کچھ کفر پر رہیں گے، اور اسی طرح ایمان وہی لائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ ہم جہنم کو تو بھر دیں گے نافرمان لوگوں سے اور جنت میں جائیں گے نیک لوگ۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے ان کے خبروں نبیوں کی خبروں میں سے بہت کچھ بیان کر دیا۔ سبق حاصل کرنے کا واسطے یہ بہت کچھ ہے۔ ایمان ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لائے، اپنے طریقے پر عمل کرو، ہم بھی کرنے والے ہیں، انتظار کرو نتیجہ۔ سورت کا خلاصہ آخری آیت میں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی غیب دان ہے ہر چیز کا، اور تمام معاملے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے عمل سے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ وہ واحد سورت ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام
السلام کا اول سے لے کر آخرت تک واقعہ بیان ہوا اور اس کے اندر سمجھا دیا گیا کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور قادر المطلق المختار بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے واقعات سے اندازے لگاتے جاؤ، ان کو علم غیب ہوتا یا یہ مختار کل ہوتے تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں نہ پھنستے۔ ابتداءً تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واضح کتاب ہم نے اتاری ہے اور یہ عربی زبان کے اندر ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم لوگ قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں لیکن اس میں غلطیاں ہیں، ہم آپ کو صحیح قصہ بیان کرتے ہیں لیکن آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، عالم الغیب آپ بھی نہیں ہیں۔ اب واقعہ ذرا شروع ہوتا ہے، سنو کان لگا کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آئی، باپ سے کہنے لگے ابا مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند میں نے دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابو نے سمجھ لیا کہ 11 بھائی مراد ہیں اور ماں باپ مراد ہیں۔ فرمان لگے بیٹا یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، یہ شیطان درمیان میں ڈل کر کہیں ان کو دشمنی پر آمادہ نہ کر دے، پہلے ہی وہ محسوس کرتے ہوں گے تب جلدی آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیا۔ وَكَذَلِكَ اور تعبیر بھی بتا دی کہ اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ چن لیں گے اسی کام کے لیے جس پر یعقوب علیہ السلام اور اپنے آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسحاق گزر چکے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یوسف اور ان کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ بھائیوں کو حسد تھا یوسف بھائی کے ساتھ کہ ان سے پیار کرتے ہیں زیادہ، ہم کماتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو مقصد تو اپنی طرف باپ کو لانے کا تھا لیکن راستہ انہوں نے غلط اختیار کیا۔ غلط راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسا کہ کوئی کہے کہ میں امیر آدمی کا گلا دبا کر اس کا مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دوں، کیوں بھائی؟ اپنے پاس ہے تو دے دے غریبوں کو، دوسرے کا مال چوری کر کے یا اس کو قتل کر کے اس کا مال غریبوں کو دینے میں تمہیں کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو خود نہیں دے سکتی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ باپ جو ہے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کو قتل کر دو یا ملک بدر کر دو۔ ایک بھائی نے کہا قتل تو مت کرو، اس کو کہیں کنویں میں ڈال دو جس میں وہ زندہ رہے گا اور کوئی آ کر قافلے والا لے کے چلا جائے گا اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ آگے بھائی باپ کے پاس مال اگر آتا من علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ ابا جی آپ ہمارے اوپر کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ ہم جب جنگل میں جاتے ہیں وہاں پھل پھول ہوتے ہیں اور کھیل تماشا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ آئے اور اس سے مزے اڑائے، یہ کھائے اور پیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تو نہیں تھا کہ یہ اندر سے کچھ اور حسد اور بغض لے کر کے آئے ہیں آج سے مجھے دور، اس واسطے پہلے کہا تو مجھے بیٹے کو دور کرنے میں غم محسوس ہوتا ہے، اور دوسرا ڈر بھی ہے کہیں جنگل ہے تو بھیڑیا نہ کھا جائے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے اور ہم بڑی مضبوط جماعت سے بھیڑیا بچے کو کھا جائے۔ آخر باپ تھا مجبور ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے۔ اگر یوسف کو پتہ ہوتا کہ میرے بھائی میرے ساتھ دشمنی کرنے لگے ہیں، باپ کو بھی پتہ ہوتا کہ یہ میرے بھائی میرے بیٹے کے ساتھ ظلم کرنے لگے ہیں تو کبھی بھی نہ بھیجتے۔ شام کو واپس آئے دوڑتے کہنے لگے ابا جان ہم ذرا دوڑ لگانے گئے تھے سامان کے بعد، بیٹا یوسف کو بٹھا دیا، ہم ادھر چلے گئے اور پیچھے بھیڑیا ہے اس کو پھاڑ دیا، یہ دیکھو یہ اس کی خون آلود قمیص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا خون لگی ہوئی قمیص تو ہے لیکن پھٹی ہوئی کہیں بھی نہیں، فرمانے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کتنا دانا بھیڑیا ہے کہ قمیص کو بالکل اتار کر اس کو کھا گیا، یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، میں صبر کرتا ہوں، تم بھی میرے بیٹے ہو وہ بھی میرا بیٹا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کنویں میں ڈال دیا۔ پہلے کنویں میں کوئی جگہ ہوتی تھی بیٹھنے کھڑے ہونے کی اور وہاں جا کر وہ بیٹھ کے حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے اب نکل تو سکتے نہیں تھے، اور ادھر سے قافلہ آیا اور آ کر پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کے باہر آ گئے۔
یا بشرا ھذا غلام، وہ خوش ہو کے کہنے لگے یہ تو سنہری اچان جیسا بہترین غلام لڑکا مل گیا، بڑی قیمت ملے گی، اور اس کو سامان سمجھ کے چھپا لیا۔ بھائیوں کو پتہ چلا قافلے نے نکال لیا ہے، فوراً بھاگے ہوئے آئے، کہنے لگے یہ یوسف یہ تو ہمارا غلام ہے، بھگوڑا ہے، روزانہ تنگ کرتا ہے، اس کو ہم بیچنا چاہتے ہیں، اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے دیں۔ پیسہ ان کا مقصود نہیں تھا، چند کوڑیوں کے بدلے بیچ دیا، وہ بھی خوش ہو گئے، چلے گئے۔ قافلہ آگے مصر میں جا کر کے پہنچا، بولی لگائی کہ یہ ایک غلام خوبصورت ہے، کون خریدے؟ مصر کے بادشاہ وزیر اس نے عزیز مصر اس کو کہتے ہیں، وہ آیا اور جو کثیر رقم دے کر اس غلام کو خریدا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کنویں سے نکال کر اب شاہی گھرانے میں پہنچا دیا۔ اللہ ہی کرنے والا ہے، اور فرمایا شاہی گھرانے میں اس واسطے پہنچایا کہ آگے ہم ان کو شاہی دینے والے ہیں، شاہی خاندان کے اندر رہ کر یہ جان بھی لیں کہ بادشاہی کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کریمی مسوا، اس کو ذرا عزت کے ساتھ رکھنا، ہمیں بیچیں تو تب بھی بڑی قیمت ملے گی، ورنہ ہماری اولاد نہیں، ان کو بیٹا بنا لیں گے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بچہ جوان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی، دانائی کی باتیں، خوبصورت ایک نبی نبوت کے خاندان کا ایک فرد ہے، بڑا حسین اور بڑا جمیل اور بڑا فہیم۔ بڑے حیران، وہ دل دے بیٹھی، وہ جو خدمت کرتی تھی اس کی بڑی، اس نے ورغلانا شروع کر دیا۔ آخر کار جب یوسف علیہ السلام نہیں مانے تو پھر اس نے ایک تدبیر کی، اور جب عزیز مصر اپنے دفتر میں چلا گیا، یہ اس کو اپنے گھر لے گئی، آؤ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، باہر کے سارے دروازے تالا لگا دیا، اور اندر جا کے جہاں کوئی بھی نہیں، کہنے لگی قالت حیت لک، کہنے لگی میں تیرے لیے ہوں، آؤ میری اور اپنی خواہش پوری کرو۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہنے لگا اللہ کی بنا، میرے رب نے تو کنویں سے نکال کر مجھے شاہی خاندان میں پہنچایا، میں اس کی نافرمانی کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ عزیز مصر نے تو میری عزت اتنی ایسے کی کہ مجھے اپنے گھر میں بیٹوں کی طرح رکھ رہا ہے، اور میں اس کی ناشکری کر کے اس کے گھر میں غلط کام کروں، ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ نبی کی شان کے لائق ہے۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، زلیخا کہتی ہیں جیسا کیسا بھی تو ہے، میرا مقصد پورا کرنا ہوگا، میں اس پر ڈٹی ہوئی ہوں، اب تو مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، سارے دروازے بند ہیں، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی کہہ دیا معاذ اللہ، میں اس پر قائم ہوں، کبھی بھی تیری خواہش پوری نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی تو بھاگ کے یوسف علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی، یہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور عورت خود دعوت دے رہی ہے، کسی کا کوئی خطرہ بھی نہیں، اس سے گناہ سے بچنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، نبی بھی بچ سکتا ہے اور ہماری رحمت سے ہی بچ سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم مجھے نہیں چھوڑتی تو میں بھاگتا ہوں اور جا رہا ہوں۔ جاتے ہیں دروازے پر تو دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے چلے جا رہے ہیں، آگے یوسف علیہ السلام، پیچھے اس کے زلیخا، اور بھاگ کے دوڑی اور کپڑا پیچھے سے قمیص کو پکڑ لیا اور کھینچا تو وہ قمیص بھی پھٹ گئی۔ اب جب وہ دروازے کے آخری دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر بھی کسی کام گھر آیا تھا، دیکھا تو یہ ہانپتے کانپتے دونوں حالات ایسی بدلی ہوئی ہے۔ عورت بڑی چال باز ہوتی ہے، فوراً کہنے لگی یہ اب تیرے گھر پہ ہاتھ ڈالنے لگا ہے، یہ تیرا بیٹا بنتا ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو قید کر دو یا زبردست عذاب علیم میں مبتلا کر دو۔ قال ہی راودتنی، اب یوسف علیہ السلام اپنی صفائی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اب کیسا فیصلہ ہو،
یوسف نہیں، زلیخا کے خاندان کا ایک آدمی بچہ تھا یا جوان تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ تھا، اس نے کہا فیصلہ قمیص سے کر لو، قمیص سے بڑے بڑے فیصلے ہوئے سے، قمیص سے فیصلہ کر لو، پیچھے سے پھٹی ہوئی آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور وہ سچی ہے، حملہ کرنے لگے ہوں گے، آگے انہوں نے مدافعت کی تو آگے سے قمیص پھٹ گئی، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ یوسف بھاگنے لگے تھے، اس نے پیچھے پکڑ کر قمیص کو توڑ دیا ہے۔ قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، آدھے مصر سمجھ گیا اور فوراً اپنی بیوی سے کہا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری سازشیں عورتوں کی بڑی ہوتی ہیں، یوسف رہنے دیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر یار اس بات کو چھپا دے، منہ کہیں آگے پیچھے نہ جائے، اور زلیخا سے کہا تو اپنی معافی مانگ لے، بات یہاں ختم ہو جائے گی، لیکن بات ختم کہاں ہونی تھی، یہ تو آگے نکل پڑنی تھی، نکلی گئی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، جب مصر کی عورتوں نے سنا کہ ایک عورت اپنے غلام پر عاشق ہو گئی تو وہ کیسا چاند ورگا ہوگا، ہم بھی اسے دیکھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ غیبانہ عاشق ہو گئی اور ان کا بھی ارادہ تھا کہ ہم بھی ان کو دیکھ لیں۔ تو زلیخا نے کہا چلو میرے اوپر الزام لگایا ہے، دیکھ میں ان کو دکھا دیتی ہوں۔ دعوت کا انتظام کیا اور کرسیاں لگ گئیں، میزیں لگ گئیں، پھل فروٹ اس میں اوپر میزوں پر رکھ دیے گئے اور ہاتھوں میں ان کے چھریاں دے دی گئیں تاکہ پھل کاٹ کر کے کھائیں۔ آئی یوسف سے کہا ذرا یہاں سے گزر جاؤ۔ قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، حضرت یوسف علیہ السلام حیا کے پتلے آنکھوں کو نیچے رکھے ہوئے، حسن کے چراغ جلاتے ہوئے، چاند سے زیادہ خوبصورت وہاں سے گزرتے ہیں، بڑی حیادارانہ طریقے سے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، وہ ساری بن سنور کر بیٹھی تھی، منہ آگے کرتی تھی کہ میں پسند آ جاؤں گی، میں پسند آ جاؤں گی، لیکن یوسف نے کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو چھریاں تھی وہ پھل کاٹنے یا کیک کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ انسان نہیں معلوم ہوتا، ورنہ انسان ہوتا تو ضرور کسی کے ساتھ نظر اڑا کے جاتا، یہ تو ملک کریم ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اب کھول کے زلیخا بھی کہنے لگی یہ وہ ہے جس پر تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب میں تمہارے سامنے سے کہتی ہوں میرا مقصد اگر اس نے پورا نہ، یہ تو بات رہا ہے میں اس کو ورغلاط رہی تھی، اب اگر اس نے میرا مقصد پورا نہ کیا تو پھر اس کو قید کرا دوں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ ذلیلوں میں سے ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا پہلے ایک عورت عاشق تھی، آج پورے شہر کی عورتیں مجھ پر عاشق ہو گئی ہیں اور مجھے ورغلانے کی باری انتظار کر رہی ہیں۔ دعا کی اللہ مجھے یہ قید کی جو خوف دلاتی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اس سے کہ میں ان کی بات کو مانوں، اگر تو مجھے اس سے نہ چھڑوائے تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ فاستجاب له، اور مشکل میں جب کوئی بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، ان کی سازشوں کو ختم فرمایا، اور لوگ پہلے عزیز مصر پریشان تھا اور باقی بھی پریشان ہو گئے، وہ ذرا حکمران سارے کہ ہماری ساری عورتیں ہمیں چھوڑ کر ایک بچے غلام کی طرف لگ گئی ہیں، اب کیا کریں، اس کا تو قصور کوئی نہیں، اب یہ کرتے ہیں کہ اس کو کہیں قید میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ نہ عورتیں جائیں تو نہ فتنے میں ہم پڑیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا، لیکن جب جو عالم یا نیک یا نبی جہاں بھی جاتا ہے وہیں بہاریں لگ جایا کرتی ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتِيَانِ، دو نوجوان اور بھی اس کے ساتھ قید میں آئے، اور بھی بھائی بہت سے ہوں گے، ایک آیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، میں بادشاہی باورچی تھا اور جناب
شراب پلانے والا ساقی تھا، لیکن مجھے قید بھی کر دیا گیا۔ دوسرا کہتا ہے میں طباخ تھا، میں کھانا پکاتا تھا، مجھ پر الزام لگا اور ہم نے یہ دیکھا ہے اس طرح کہ ایک کہتا ہے میں انگور پھر نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں روٹیاں پکا رہا ہوں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تعبیر تو دے دیتا ہوں لیکن ذرا حوصلہ کرو، ابھی تمہارا کھانا آنے والا ہے قید خانے سے، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر تو بتا دوں گا، لیکن پہلے میری بات بھی تو سن لو۔ یہی سبق ہے ہمیں بھی۔ کل کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے ہے یا مولوی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے ہے تو پہلے توحید کا مسئلہ اس کو سمجھا دیا کرے۔ گاہک کوئی کپڑا لینے کے لیے ہے تو اسے پہلے مسئلہ دین کا کوئی سمجھا کر آگے پھر نیا کام کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، میں مشرک قوم میں سے نہیں ہوں، میں تو ابراہیم اسحاق اور یعقوب والے خاندان میں سے ہوں، میں ان کا یعقوب کا بیٹا ہوں، ہم شرک نہیں کرتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یا صاحب السجن، میں پوچھتا ہوں جہل کے دو ساتھیوں، کیا 100 اور ہزاروں خدا ہوں جو ایک بھی کام نہ کر سکے وہ بہتر ہے، یا ایک خدا جو سارے کام کر سکے وہ بہتر ہے؟ تم صرف ناموں کی عبادت کرتے ہو اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے، اور ہم حقیقت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی معبود برحق ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ یا صاحب یہ میرا مسئلہ تم نے سن لیا، قابو رکھنا ذرا، اب میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ جو تھا ساقی تھا وہ رہا ہو جائے گا، پھر اپنے عہدے پر چلا جائے گا، جو باورچی تھا وہ اس کو جو ہے قید ہونے کے بعد اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور جس نے رہا ہونا تھا اسے کہا یا یہ مسئلہ جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے یہ باہر جا کے بادشاہ کو بھی سمجھا دینا۔ دوسرا بھی مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو ذکر کر دینا کہ ایک ناجائز آدمی ناجائز قید خانے میں پڑا ہے، اس کی کوئی تفتیش کرو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ قال الملک، واللہ تعالیٰ نے اسباب بیان فرمائے، ایک اس بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی، ان کو کھا رہی ہیں، وہ گائے جو بڑی دبلی پتلی ہیں، اسی طرح سبز خوشے ہیں، ان کو خوشے ختم کر رہے ہیں، ان پر لپیٹے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، او سرداروں علماء میری دربار میں رہنے والے ہو، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کہتے ہیں یہ کوئی خواب ہے؟ یہ تو ملے جلے خواب ہے، ویسے پریشان کو نہ اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اتنے میں یاد آ گیا اس آدمی کو، اس ساقی کو جو خواب میں اپنی تعبیر لے کر سچا پایا تھا، کہنے لگا یار کوئی نہیں بتا سکتا تو مجھے جیل میں بھیجو، سامان میرے لیے راستہ ہموار کرو، میں ایک آدمی سے مسئلہ پوچھ کر کے آتا ہوں، پھر خواب کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، پہنچ گئے جیل خانے میں، یوسف سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یوسف و صدیق و افتنا فی سبع بقرات، اس خواب کی تعبیر آپ دے دیں تو جس سے بادشاہ کو بھی پتہ چلے گا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ فرمایا میں صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتاتا، میں تدبیر بھی بتا دوں گا۔ 7 سال تک تو اسی طرح یہ آبادیاں ہوتی رہیں گی، تو اس میں یہ سامان کرنا کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے وہ نکال لینا، باقی خوشوں میں رہنے دینا۔ 7 سال تک اس کو ذخیرہ کرو، اور اس کے بعد پھر 7 سال آئیں گے، جب خوش سالی ہو جائے گی، نئی آبادیاں نہیں ہوں گی، یہ جو باقی ماندہ پہلے 7 سالوں کا ہے وہ تمہیں اگلے 7 سال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد 15واں جو سال ہوگا اس کے اندر خوب بارش برسے گی، اور پھر اسی طرح آبادیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ خواب بھی کی تعبیر بھی ہے، تدبیر بھی ہے۔ آ کر بتایا، بادشاہ نے کہا فوراً اس بندے کو میرے پاس لاؤ، ائتونی بہی۔ جب قاصد گیا کہ خوش ہو جاؤ یوسف، آپ واپس قید خانے سے باہر آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فرمایا میں تو نہیں آتا۔
جس الزام میں مجھے قید کیا گیا جب تک اس کی صفائی نہیں ہوگی میں الزام کے ساتھ کسی کے رحم کرم پر باہر نہیں آ سکتا۔ فَاسْأَلُوا، ان سے پوچھو کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کی تدبیر اور سازش کو خوب جانتا ہے، لیکن تمہیں کوئی نہیں پتا۔ بادشاہ کو کہو پہلے یہ معاملہ صاف کرے، اس کے بعد پھر میری رہائی کا حکم دے۔ اچھا، بلاؤ ان عورتوں کو۔ عورتیں بلائی گئیں، کہنے لگے ما خطبکن اذ راوتن یوسف، او کڑیو بتاؤ تو صحیح تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس کا قصور تھا یا تمہارا قصور ہے؟ انہوں نے کہا قلنا حاش للہ، اللہ کی قسم ان میں تو کوئی بیماری کوئی برائی نہیں تھی، یہ ساری بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھی، ہم اس پر عاشق ہو گئی تھی، ہم نے تو ہماری بات نہیں مانی۔ کھول کے بولی عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی کہتے ہیں الآن حسس الحق، اب حق کھل گیا، میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان سے نکل گیا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سچا ہے، اس وقت بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے، قصور ہمارا ہے۔ یوسف بات کو رہنے دیتے نا، کیوں خواہ ان عورتوں کی بےعزتی کرائی؟ فرمایا بےعزتی ان کی نہیں کرائی، میں نے اپنے دامن کو صاف کیا ہے، کسی کی عزت ہو یا بے عزت اس سے میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا خود عزیز مصر یہ نہ کہتا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ بات واضح ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ قصور میرا نہیں ان عورتوں کا ہے۔